رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر زونل ایجوکیشن آفیسر محترم منظور احمد بٹ صاحب، میرے بھائی محترم عبدالرشید لون صاحب جو ریٹائر ہو رہے، محترم عبدالصمد لون صاحب، میری بہن حمیدہ جی، بھائی غلام شوقین صاحب، ہمارے دستراز جو نظام میں رہے محترم فاروق مصباح صاحب، محترم راجہ صاحب اور محترم نامسون صاحب، دیگر اساتذہ کرام، بھائیوں اور بہنوں، مجھ غریب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول فرمائے. اس تقریب میں ہم جیسے ڈیڈ وڈس کو بلانا اپنے ذات میں ایک اونچا مقام خود ظاہر کرتی ہے بلانے والوں کا. میں محترم فیاض احمد ملک صاحب اور اس کے جملہ سٹاف ممبران کا اور جو یہاں سنا ٹیچرز فورم زون تہگام نے جو یہ محفل اس کا انعقاد کیا، ان کے لیے سبک دوش ہونے والوں کو بلانا ان کی بڑائی خود بخود ظاہر کرتی ہے. باقی رہا رب کائنات نے ہمارے لیے قرآن کریم میں ہر ایک چیز کی نشاندہی کی ہے. اسی مقدس قرآن پاک سے میں نے ایک آیت آپ سب بہنوں بھائیوں کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا آگے جاؤں تو یہ میں نے تشبیہ کنایت اپنے پیشے کے متعلق یا ریٹائر ہونے والوں کے متعلق میرے ذہن میں آ گئی. یہاں بیٹھ کے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں جنت والے اور جہنم والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنہیں جنت کا مقام ملے وہ کامیاب لوگ ہیں. کیا بات ہے! جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے کہ ایک آدم کے بیٹے نہیں تھے، ان کی ماں کیا ام حوا نہیں تھی، ان کا پیغمبر کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، پھر کیسے ان کے دو گٹس ہو گئے؟ ایک جنت میں چلا گیا، دوسرا جہنم میں چلا گیا. یہاں پر آدم علیہ السلام کی نسبت نہیں چلی جہنم میں جانے والوں کے لیے، ام حوا کی ممتا نہیں چلی جہنم میں جانے والوں کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہاں پر کام نہیں آئی، یہ پھر جہنم میں چلے گئے جبکہ اتنی نسبتیں ان کے ساتھ تھی. وجہ کیا تھی؟ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اسی قرآن میں کہا تھا ہمارے رب کائنات نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ جو زندہ لوگ ہیں، جو ابھی ہماری طرف مرے ہوئے نہیں ہیں، انہیں بتاؤ. وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے تمہیں دو راستے دکھائے ہیں، جہنم کا بھی جنت کا بھی. اب اختیار آپ کا ہے، آپ دایاں راستہ اختیار کرتے ہیں یا بھایا راستہ اختیار کرتے ہیں. کتنی خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے دایاں راستہ اختیار کیا، کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے بھایا راستہ اختیار کیا. اور دونوں راستوں میں مولائے کل ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں راستوں کے بارے میں انہوں نے ہم کو خبردار کیا.
کہ میرے امتیوں اگر دائیں راستے سے چلو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے، اگر بھائی راستے سے چلو گے تو ہر جگہ کھاڑ ہے، کانٹے ہیں، بچھو ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ کہا۔ تو مگر اللہ نے یہ فیصلہ ہمارے ضمیر پر چھوڑا تھا، اختیار کرنا آپ کا کام ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ وہ ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک اسی آیت کے پس منظر میں اگر میں یہ بات کہوں کہ ایک وقت اصلی مجلس میں مولانا سید عبد اللہ مودودی علیہ رحمہ کو ایک سوالی نے ایک سوال کیا، حضرت گناہ کیا ہے؟ مولانا فرمائیے گناہ کیا ہے؟ اگر مجھ سے آپ سے اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے کہتا تو ضرور کہتے جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا مار کھانا، کسی کی بہن بیٹی اس پر غلط نظر لگانا، چوری کرنا، یہ تو گناہ ہے ہی۔ لیکن بڑے لوگ جو ہے ان کے جواب بہت بڑے ہی ہوتے ہیں۔ سید مودودی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ جو کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد اگر تمہارا ضمیر مطمئن ہوا کہ تو نے ٹھیک کیا ہے تو تمہارا ضمیر کہے گا تو نے ٹھیک کیا ہے، سمجھو تو نے گناہ نہیں کیا۔ کام کرنے کے بعد اگر تمہارے ضمیر نے آپ کو کہا کہ تجھے کیا ہوا، تم نے یہ کیوں کیا، سمجھو یہ گناہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو ہمارے ریٹائریز ہیں ان کی ہم تعریف کریں تو اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ تعریف کریں کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک جنازے میں لاکھوں کے لوگ تعداد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ جو اس نے پوچھے گا اپنے عمل کے بھائی آپ نے کیا کیا؟ لہذا جو یہ حضرات ہیں ہمارے جو ہم سے اب جدا ہو رہے ہیں، محکمے سے جو جدا ہو رہے ہیں آفیشلی، تو انہوں نے اپنی زمین سے خود پوچھ کر اگر یہ خوش ہے آپ تو جا رہے ہیں، انہوں نے 40 سال کیے ہیں، 36-37 سال کیے میرے بھائی نے میرے ساتھ، حمیدہ جی نے، دوسروں نے، اگر ان کا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے 36 سال 37 سال 34 سال 35 سال جو کیا ہے میں مطمئن ہوں، تو اگر میں تعریف نہ بھی کروں تو بھی کوئی بات نہیں، اگر تعریف کروں تو شکر ہی ہوگا۔ لیکن اسی بارے میں کہا تھا رب کائنات نے وَحْدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب میں یہ بات ان پر ہی چھوڑتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں، لیکن ابھی فاروق صاحب بخش نے یہاں پر ایک بات کہی کہ ہمارے 2000 سکول جو کلوز ہو رہے ہیں، اگر پر سکول میں صرف 2 ٹیچرز ہیں، دیٹ مینس ہمارے 4000 لڑکوں کے مستقبل پر ہم نے تالا۔ کیا رب کائنات ہمیں ایسا نہیں پوچھے گا کہ یہاں پر ایک آدمی ایک پرائیویٹ سکول چلاتا ہے، وہاں پر میری بہن میری بیٹی میرا بچہ لکھ جا کر 3000 4000 5000 6000 لیتا ہے، اور میں ایز پیرنٹ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کے پاس اپنے بچوں کو اپنے فیوچر کو بھیجوں۔ ہم پر بھروسہ نہیں ہے، وہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ شاید ہم میں کچھ کمی ہے، اس لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 2000 سکولوں کو بند کرایا۔ ٹھیک ہے، جو ہم اس وقت لائیو ہے، جو پینشن ہوئی ہے، ہمارا تو کام چلے گا، لیکن ہمارے بچوں کا، ہمارے آنے والے نسل کو ان سے ہم نے، میں کہتا ہوں صرف جب 2000 میں اگر یہ if they are only primary schools وہاں پر بھی 3-4 ٹیچرز ہوتے ہیں، لہذا جب اللہ پوچھے گا آج ہی تیاری کر لو، آج ہی تیاری کر لو۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، یہ کہی، مجھے منتظمین معاف کریں، جب میں بات کرنے کے لیے اٹھتا ہوں تو مجھے بات آتی ہے۔ ہماری زندگی کتاب جو ہے یہ 3 صفحوں پر مشتمل ہے، اس میں 2 صفحے میں بالکل کٹ شاٹ کرتا ہوں، اس میں 2 صفحے ہیں جنہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ان میں ایک صفحہ ہے ہماری زندگی کا، ہماری جنم پتی کا،
ہم کہاں جنم لیں گے, کس گھر میں, کون ہماری ماں ہوگی, کون آپ کا باپ ہوگا, تمہاری خصوصیت کیا ہے, تمہارا رزق کیا ہے, آپ کہاں کماؤ گے, کیسے کھاؤ گے, زندگی میں کیا کچھ کرو گے, وہ ایک صفحے پر لکھا ہے. رب کائنات نے وہ لکھ کر اس کو بند کر دیا ہے. اس میں ہمارا نہ چاہتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہو ہم بھی, پھر بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اس صفحہ میری تیری زندگی کا رب کائنات نے لکھا ہے. اور اس کا آخری صفحہ جو ہے وہ بھی رب کائنات نے اپنے مقدس قلم سے لکھا ہے, تمہیں کب مرنا ہے. نہ چاہتے ہوئے, بالکل ہم نہیں چاہتے, میں نہیں چاہتا, جبکہ میری ایج 61 ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں مروں, لیکن پھر مروں. یعنی موت کب آئے گی, کس طرح آئے گی, کس زمین پر آئے گا, کہاں پر آپ کو جنم لینا ہے, کون آپ کو نہلائے گا یا نہیں نہلائے گا, یہ سب کام رب کائنات نے تمہیں دوسرے صفحے پر لکھا ہے. یہ تمہاری زندگی کا آخری صفحہ ہے. زندہ رہنے والے اساتذہ صاحبان, میرے بہنوں, میرے بھائیوں, اب ایک صفحہ تیرے ہاتھ میں دیا اللہ نے کہ بھائی آپ کو صرف ایک صفحہ لکھنا ہے. اس کے لیے رب کائنات نے اپنا قلم تمہارے ہاتھ میں دیا ہے. یہ تیسرا صفحہ آپ خود لکھو. اس میں اسی صفحے کے متعلق رب کائنات آپ لوگوں سے پوچھے گا, مجھے پوچھے گا, آپ سب کو پوچھے گا. لہذا ابھی جو لائن ٹیچرز ہیں, انہیں اس صفحے میں دن ب دن ہر روز کم, اگر کچھ بھی ایک سطر کو لکھ لو, کم سے کم بچے کو ایک ورڈ کو سکھاؤ. تمہارے صفحے میں آئے گا کہ آپ نے کلاس میں آج ایک صفحہ لکھا ہے, ایک ورڈ اپنی قوم, اپنی نیچر, اپنے بچوں کو دیا. لہذا اس تیسرے صفحے کا, اس کی حفاظت کیجیے. اللہ قیامت کے روز تمہیں یہی صفحہ حوالہ کرے گا, تو اللہ کیا فرمائے گا, اقرا کتابی کا, میرے بندے آؤ پڑھو تیسرا صفحہ کیا لکھا آپ نے. آپ جھٹلا نہیں سکتے, کیوں کہ آپ کے کندھوں پر رب کائنات نے رکھے ہیں ایسے مقرب ترین پیغمبر اور فرشتے, جنہیں بس یہ لکھنا ہے تیسرے صفحے میں آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں. لہذا اس صفحے کے متعلق آپ سب کو پوچھے گا, مجھے پوچھے گا. اب اس زندگی میں یہاں پر ہمارے ریٹائر ہو رہے میرے بھائی رشید صاحب لوگ ہیں, اس کے متعلق میں صرف کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, صرف ایک بات میں کہہ سکتا ہوں. ہم پلے بھڑے ایک ساتھ کلاس چل رہے, الف سے یہ تک اکٹھے لگے, نوکری بھی اکٹھے ہو گئی, بعد میں تھوڑا 8-10 مہینے ادھر ادھر ہو گئے. تو اگر آپ نے کبھی شرافت کا مجسمہ دیکھنا ہے تو میں کہتا ہوں کہیں اور مت جاؤ, رشید صاحب کو دیکھیں. میں یہ ایماناً کہتا ہوں, اگر شرافت کا مجسمہ دیکھنا ہے, شرافت دیکھنی ہے, تو رشید صاحب کی طرف دیکھو. میرے ایک اور ساتھی جس کے ساتھ میں نے 22 مہینے کام کیا, 23 مہینے کام کیا ہے, تو اس کا نام ہے محترم محمد عبداللہ لون صاحب. انہوں نے ٹھنڈا بھی پیا, گرم بھی پیا, دونوں پانی پیے, لیکن اس سب کے باوجود اگر کسی ایسے سبارڈینیٹ کو دیکھنا ہے, حتیٰ کہ مجھے معاف کریں گے فورم والے, یہ یونینسٹ جو ہوتے ہیں, تھوڑا ان کا ٹیمپریچر, ان کا ٹیمپرامنٹ یوزڈ ٹو بی سم تھنگ ڈفرینٹ, لیکن زونل پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اگر آپ کو سبارڈینیشن, ایک مکمل ماتحت کا کامل ماتحت, ایک ایسا ماتحت رہ کر جس نے کام کیا, اگر وہ دیکھنا ہے تو میرے بھائی لون صاحب کو دیکھیے. زونل پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی میں اپنی بات کروں گا, میرے 22-23 مہینے میں سبارڈینیشن کا ایک ایسا نمونہ اس نے پیش کیا, واللہ میں کبھی نہیں پوچھا. اس طرح سے میری بہن, میں اس کے ساتھ کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا. ایک ٹیلی فونک رابطہ تھا, جب بھی کوئی نئی بات آتی تھی محکمے میں تو بہن حمیدہ ہمیشہ اس بارے میں مجھے مطلع کرتی تھی, مجھ گناہ کار کی, نہ جاننے والے کی رائے معلوم کرتی تھی.
تو میں نے سمجھا، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ مجھے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ میں اس کو جانتا تھا، تو میں نے سوچا کہ اللہ کی مقدس کلام پاک میں جو ہم کے لیے، ہمارے لیے جو فرمایا گیا ہے، وَشُورَا بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرو، تو یہ بہن اس کو میں نے اس میں کامل دیکھا۔ کوئی بھی معاملہ ہو، میں اپنی بات ہوں، میں نے سوچا کہ مجھ سے کچھ مشورہ کرتے ہیں تو ان سے بھی، جاننے والوں سے بھی کرتی ہوگی، شاید اس نے اپنے آپ کو کہیں بڑا نہیں پایا، بڑا نہیں دکھایا۔ جب دوسرے سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں چھوٹا، لیکن اسی میں بڑائی ہے۔ اور غلام رسول صاحب جو ہے، ان کا تعلق چونکہ ہماری ٹیچنگ لائن سے نہیں ہے، خود والے زیادہ جانتے ہیں، تو بہرحال یہاں پر یہ بھی موجود ہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک اور بات، ہمارے وردی ینگ زونل ایجوکیشن آفیسر یہاں پر بنا جمع ہے کرسی پر۔ میں سمجھتا ہوں ایسے آفیسر کا ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ میں یہاں پر کوئی مثال نہیں دے سکتا ہوں، صرف ایک بات دے سکتا ہوں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، میں نے اس کے ماتحت ایز سبارڈینیٹ کام بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے اپنے ایک استاد فتح محمد خان، اللہ رحمان میں کہتا ہوں، میں اس سے سلام پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ شاید آپ میں سے کوئی اس کو جانتا ہوگا، فتح محمد خان کامکاری ہم۔ مجھے اس کا ایک اپنے لیے ایک ورس اس کا یاد ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ وہ جب بھی آتے تھے، آگے ٹیچر ہم بچے تھے رشید صاحب اور میں، تو وہ کہا تھا ورڈ امپاسبل، ورڈ نان کمپلنس، اس نے کہا ورڈ امپاسبل از ریٹن ان دی ڈکشنری آف پورنس۔ جب میں نے سوچا ورڈ امپاسبل نہیں، ورڈ نان کمپلنس از ناٹ ریٹن ان مائی ڈکشنری۔ تو واٹس ایپ جہاں بیٹھے ہیں، میں سروس میں نہیں، عمر میں ان سے، سروس میں بھی ان سے سینئر تھا، عمر میں بھی ان سے بڑا تھا، لیکن میرے خیال میں کمپلنس میں نے محسوس کیا، بلکہ میں نے ان کے ماتحت کام کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا، کیونکہ ان کی نظر جو تھی ہر ایک چیز پر ہوا کرتی۔ ایک دن بورڈرز آ گئے، شاید سارے اس زون میں نہیں، شاید سارے ڈسٹرکٹ میں آ گئی، انہوں نے پوسٹ لگائی کہ کس کس اسکول کو بورڈر کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں، ایمان کہتا ہوں کہ 10:15 بجے میں نے لکھا بوائز ہائی اسکول گڑگاؤں نیڈس دس بورڈر۔ تو انہیں ایک اسکول نہیں تھا، لیکن پورے 11 بجے رات کی میں AM کی بات، PM کی بات، رات 11 بجے کی بات کرتا ہوں، پورے 11 بجے میں نے، شاید مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا، تو انہوں نے واپس لکھا اٹ ول اسٹینڈ ایٹ سیریل نمبر 1۔ حالانکہ ڈیوٹی ٹائم جو ہے یہ 10 سے 4 ہے، لیکن یہ بات ہے رات کے پورے 11 بجے۔ تو لہذا ایسے آفیسر آپ کے زون کے لیے ہونا میرے خیال میں بہتر ہے، بہتر ہی نہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ باقی رہا جو ہمارے یہاں پر ٹیچرز ہیں، ڈرس ہیں، تو اب میں تھوڑا انہوں نے صرف نظر کرنا ہوں ایک شعر، نہیں ہے ناامید اقبال، نہیں ہے ناامید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے ساتھ۔ لہذا جس مٹی کو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں بہت زرخیز ہے، بہت زرخیز ہے، آپ نے صرف کچھ کرنا ہے، کہتے ہیں نا وہ والے، ہم یہ 1 قدم بڑھے ہم 10 قدم بڑھے، آپ ایک بول ان کے لیے بولیے تو عمر بھر یہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مجھے خدا گواہ ہے، میں جب اس وقت راستوں سے جا رہا ہوں، ایک عام انسان ہوں، جب میرے شاگرد مجھے ملتے ہیں، ان میں سے کچھ مائیں بھی ہیں، کچھ باپ بھی ہیں، کچھ دادے بھی بن چکے ہیں، کیونکہ میں نے 41 لگ بھگ 2 ماہ میں اکٹھے مل کر 41 سال سروس کی ہے، تو جس خلوص سے وہ سلام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مٹی جو ہے زرخیز ہے، شاید میں نے کچھ کیا نہیں کیا، یہ تو ان کا تھا۔ لیکن اب اس نوکری کے عالم میں ابھی کسی نے کہا کہ شاید یہ پج مردہ ہے جو جا رہے، تو انہیں میں نظر کرتا ہوں
हजारों ख्वाहिशें होंगी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। जिंदगी का ये उसूल है जिंदगी का। बनी आदम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फर्क सॉरी अल्लाह मुझे माफ फरमाए, उनके लफ्ज के साथ कहना ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती और बेअदबी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इस बनी आदम को अगर सोने की एक वादी दी जाए, अगर ये 10 मकान बनाए तो कहता इसकी ख्वाहिश होगी 11वां। एक सोने की वादी इसे अता करो, दूसरी मांगेगा, दूसरी देना, तीसरी मांगेगा। तो लिहाजा इन लोगों ने जितना किया है, अभी तो और चाहते थे करना, लेकिन टाइम लास्ट वर्ड चल रहा है। तो लिहाजा इसीलिए कहते हैं बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो आखिर पर जाने वालों से भी, हम सब से भी मैं एक और शेर गुजार करना चाहता हूं। लिखकर मेरे लायक मुझे शेर याद नहीं रहते। दिल की आजादी है शहनशाही, दिल की आजादी है शहनशाही, शिकम सामान्य मौत। दिल की आजादी है शहनशाही, शिकम सामान्य मौत। फैसला तेरा, तेरे हाथ में है दिल या शिकम। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अब सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे ऐसा लगा कि शायद आप सब लोगों ने मुझ गरीब की बात बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनी। अब अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, मुझे भी जज़ाए खैर दे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम गुलाम अली लोन साहब, इनकी हर एक बात दिल में उतर जाती थी, दिल में गजीन होती थी, लेकिन एक वर्ड जो पता नहीं डेलिबरेटली उन्होंने कहा या ऐसे don't count yourself self. ये और आउट एज द हेरी तक मा कम ऐसी एजुकेशन से कि ये और छाना हम डेडवुड है सर डोंट काउंट योरसेल्फ विद डेडवुड। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं मोहतरम अब्दुल लोन साहब को दावत देना चाहता हूं, तो वो अपने ख्यालों का इजहार करें। नंबर 2 मुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सोलिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। सबक के बाद सदाकत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। I know the thing. When I get a person, I treat him my superior and try to learn of him. मेरी महफिल मोहतरम मंजूर अहमद बट साहब, मेरे साथ का बास और हाल के यूनिवर्सिटी रहेगा। मेरे क्लास फेलो और एक बेंच पर बैठने वाले मामूला लोन साहब, मोहतरमा इंदिरा बहन जी, क्योंकि उनके साथ मेरी कभी मुलाकात हुई, अलबत्ता ये मेरे रिश्ते में पड़ती है हर एक की तरफ से। मेरे मोहतरम जमील कदर भाई, जब से हमने ये सफर, तालीमी सफर या मुलाजमत स्टार्ट की, एक ही बार किया मोहतरम गुलाम अली लोन साहब, मेरे बरादर असगर और एक ही थाली में खाने वाले मोहतरम गुलाम नबी शौकीन साहब, मोहतरम गुलाम सुरवानी साहब, मैंने भी उनके साथ काम भी किया है। एक उस वक्त के जोन प्रोग्राम में अमान साहब के साथ, अमान साहब उनके साथ भी हमारा रिश्ता था, इसलिए मैं इनको भी अच्छी तरह जानता हूँ। फोरम के दीगर हजरात और मेरे आम पेशा साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि मोहतरम गुलाम नबी मलिक साहब बढ़ते
یہ سچ گم سموز یہ حکرت بس زنا تعبیر کر البتہ اگر مے مز کی تھوڑا بہت باسیا مگر یہ انہیں پھولوں کی بو ہے یہ ڈپارٹمنٹس مز تھے 38 ؤری 3 رٮ۪تھ تو 16 دۄہ مز سروس یہ لمبی عمر ہے یہ زن برونٹھ غلام نبی لون صٲبن یہ اسی پتہ اس کیا کو کیا نہ کو ام برونٹھ بہت ونان بہت مشکور محترم حیات احمد ملک صٲب یم بلوئی اتھ مز البتہ یہ ون بہٕ تم تھو نہٕ مدد کہین یتھ سکولس سۭتۍ یاد وابستگی یہ سکول مینٹین کرنس مز یتھ سکولس رٲچھ کرنس مز محترم غلام نبی لون صٲب میون واریاہ ہاتھ اوس اس تم وقت ڈیوٹی یم وقت گورنمنٹ کی گن گرج نے ہمیں یہاں ڈیوٹی دی اور اس سکول کو بچایا چونکہ 1929 مز یم وقت ٹرم آئی ووت اس آئی زون سگان پہ آئے پورے زون ترگم جائے ام برونٹ ون یہ کت کہ یم سات اپوائنٹمنٹ گئی چونکہ زون ترگم یہ فیڈنگ زون یہ زیادہ اپوائنٹ گمت ویکنسی کم یم اصل اصل وٲلۍ تم روٗدۍ یپٲری تیٚلہِ سوٗزِکھ أڑۍ سۄگام أڑۍ کھومریال أڑۍ لال پوٗر تیٚلہِ گٔے 2-3 ؤری یم وقت تہِ سٲنۍ ٹرانسفر بنے تمہِ ساتہٕ تہِ کوٚر اپروچ والیو استعمال اپروچ پنُن تِم آیہِ ٲسۍ روٗدۍ تتہِ تمہِ وقت اوس اَسہِ زڈیو اکھ محترم عبدالرشیٖد پیٖر صٲب اللہ تعالیٰ کٔرِس گرِکہِ رحمت اَسہِ کوٚر تٔمِس سۭتۍ زیادتی اَسہِ دوٚپ یہِ کوٚر سورُے ژٕے حالانکہ تیز تم تتھ منٛز اوس پنڈِت اکھ تہِ سۭتۍ تِم ہیوٚک نہٕ کانٛہہ کتھٕے ؤنِتھ أسۍ ٲسۍ زبردست تڑس منٛز أسۍ گٔیے سی او صٲبس تمہِ دۄہ ڈی او تہِ کتہِ اے ڈی او اوس شاید سُہ بنڈپورِ اوس بنڈپورِ یہِ تہِ کتہِ اوس أمِس دوٚپُن ہُم تھٲیِو روڈ سایڈ یہ أزِچ دٔلیٖل کینٛہہ آز اگر سٲنِس اُستادس پیوان مِنٹے پٮ۪ٹھ گژھُن بٲگرِ پوٗر میٲنِس بچس منٛز بٲگرِ پوٗر گژھُن تٔمِس دوٚپُس گٲڑۍ اَسہِ اوس پیوان گژھُن گاڑِ منٛز کھسُن پتہٕ اوس پیوان سیٖٹ رٹٕنۍ پتہٕ اوس واریاہس کال پیوان انتظار کرُن پتہٕ اوس واتان پیوان ڈیوٹی واتُن بیٚیہِ ٲسۍ واتان برابر ٹایمس تیٖژ ٲس اکاونٹیبلٹی اَسہِ سوٗنٛچ پنٕنۍ أسۍ بچاو کُنہِ ساتہٕ گژھان 5 منٹ لیٹ أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ کٔرِو پنٕنۍ بیٚیہِ بارٕنۍ مشہوٗر أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ وٲتۍ گٔے دوٚیمِس زاویس یہِ چھُ پنٕنۍ تٔمۍ سُنٛد بِہُن وٕنکیٚنس زبردست زن چھُ برونٛہہ یہِ چھُ بِہِتھ کرنس أمِس پیٚیہِ اَتھ کُن نظرِ أمِس آو اَسناوان تہٕ چوٗنٛکہِ محترم غلام نبی لون صٲبنہِ چھُ أمِس چھِ زبان جان چلان أمۍ ووٚن اگر أسۍ کرکھ ژٕ کرکھ اگر کرکھ ژٕ کرکھ یہِ ووت دوٚپُن ہو فار بیسٹ کِس ہو فار بیسٹ یہِ رۄبس حوالہٕ محترم غلام نبی لون صٲب یہِ تہِ اوس یِمو نوٚو سکوٗل کھوٗلمُت بہٕ اوسُس سوٗزمُت ارینجمنٹس کھوڑی ارینجمنٹ ژوٚرمِس زڈیو صٲبن سۭتۍ اوس 15 دۄہن تمہِ برونٛٹھ اوس اننت ناگ زڈیو تٔمِس سوزان تٔتھۍ اَژنس منٛز گٔے 2 ؤری توٚت چھُنہٕ یِوان کٕہٕنۍ مےٚ نِش چھُنہٕ کٲنٛسہِ چارٕے نہ کینٛہہ غلام نبی لون صٲبن أمۍ کھوٗل نوٚو سکوٗل تٔتھۍ اَژنس منٛز گٔے دٔلیٖل أمِس گٔے ژوٗر أمِس گٔے سکوٗلس ژوٗر أمِس گٔے ٹاٹ رِکاڈ شِکاڈ نِوان ییٚمہِ ساتہٕ درٛایو ٹرانسفر آرڈر دوٚپُن یِیِو سا تُہۍ واپس بہٕ کیٛاہ کرٕ أمِس اوس أمۍ کٔر اکھ بےقٲبی أمۍ دیُت FIR لال پوٗر تھانس منٛز نیوٗکھ رِکاڈ تِمو وٕچھناے أمِس تتھ پتہٕ پکُن صٲب یہِ اوس دپان مےٚ ترٛایہِ یَتھ نہ تِم ٲسۍ ترٛاوان یَتھ کینٛہہ کاکُن ہاپُت یِتھے پٲٹھۍ کوٚر مےٚ دٔلیٖل مےٚ ووٚنُم ژےٚ چارجے کینٛہہ یُس مےٚ تور آو سُہ چھُنہٕ مانان کینٛہہ یہِ چھُنہٕ أزِچ دٔلیٖل تَمہِ ساتہٕ اوس پیوان اَسہِ ڈاٹ رزن تہِ جواب گٲڑۍ کٔرۍ أسۍ أمِس یِتھے پٲٹھۍ ژٔلِتھ یہ پیٚو مےٚ نفسُک کتھ پٮ۪ٹھ زیادٕ پہن یاد دوٚپُن دوٚپُن سیوٚد آسُن گوٚو جان مگر زیادٕ سیوٚد آسُن گوٚو آسُن جان دوٚپُن ژٕ کوٚت پریشٲنی دوٚپُن بناو رَتھ لِسٹ بناو رٔٹِتھ ییٚمِس دوٚپُن ژٕ کر تیٲری کٔرِتھ ژےٚ چھےٚ پتہ کُس گرٕ یا تہِ چھا بنٲو نوٚو رِکاڈ اکھ کوٚر تٔمۍ اَڈس
یاد روزان یہ تم اتنے جان کورمت اگر اس کرو جان کھے سون تہ روز یاد تو گانے دس یم سات پتہ ریلی گھر گۄڈٕ کٔرِتھ عیٖد کَتھ اوس گۄڈٕ ووٚتھمُت یہِ بہٕ اوسُس غلام نبی محمد بہٕ گوٚو ہاے سکوٗل بہٕ روٗدُس گۄڈٕ ووٚتھُس گۄڈٕ دُکوٗل سکوٗل یتھ گوٚو یہِ ترمالہِ سٹاٹ کٔرٕکھ مایگریٹ یِم شٲلہِ پٮ۪ٹھ ٲس تِمو کٔرٕکھ تِم سٲری اَپور تَتہِ اوس اکبر صٲب اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ مغفرت یہِ اوٚنُکھ یہِ تھوٚو بُڈٕ پٮ۪ٹھ بہٕ تُلس اوٚنُس بہٕ یور بار ڈِپلایمٮ۪نٹس پٮ۪ٹھ ٲسۍ آسنس منٛز گٔے یِم پٔنڈِت ٲسۍ تِم گٔے تِم سۭتۍ یتھ سکوٗل ٲسۍ یِم دارِ شارِ پرٛاٹنہِ سارے اکھ چیٖز علامہ اقبال علیہ رحم ونان گر ہو یقین تو کفر بھی ہے مسلمان نہ ہو تو مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے لاگ ٲس یِتھے پٲٹھۍ اَسہِ اوٚن کھاد تشریات پُلوٲمِس لاگان یِم تِم کیش بُک ٲسۍ کُنہِ منٛز ٲسۍ کیش اِن ہینڈ 50 رۄپیہِ تِم برابر اوس کیش یِتھے پٲٹھۍ پتہٕ یُس رِکاڈ اوس یہِ اوس نہٕ حفظ مین ٲسۍ آسان صاحب غلام محدیٖن خان صٲب یور ہیڈ ماسٹر دوٚپُن بنٲیِو توتہِ رِکاڈ اگر اَسہِ ہیوٚچھمُت چھُ تِم بانہٕ تہِ اَسہِ وٕچھ یِم تہِ سرٹِفکیٹ آسہٕ یِم تہِ ایپلِکیشن آسہٕ تِم کرے جمع اگر محترم فیاض صٲب تِمن سری نمبر 1 کُس چھُ ییٚتہِ ژےٚ پتہ چھُو تۄہہِ ایڈمِشن نمبر 1 کُس چھُ یاد تۄہہِ چھُ پتہ کہِ مےٚ چھُ پتہ کُس اکھ تہٕ کوٚر اَسہِ نَیہِ سٹاٹ یہِ حنیفہ بانو ڈاکٹر محمد سلام اللہ بٹ آرو یہ سری نمبر 1 کوٚر اَسہِ سورُے بنووُس رِکاڈ بنٲیِس نَیہِ رجسٹری پتہٕ یُس یہِ پونٛسن اوس آو خان صٲب تہِ ووٚن ڈاے شیٹ محترم غلام محدیٖن ووٚن صٲب یِم اننو جنگل لگ بگ یِم کٔرۍ یتھ درواز شرواز البتہ یُس یہِ بستی یتھ ٲس یہِ ٲس بڑٕ بہتریٖن بستی اگر نٮ۪برٕ کَنہِ اوس آسان چیٖز کانٛہہ تہِ اوس نہٕ کران چیٖز یِتھے پٲٹھۍ اوس روزان یِم وٕنکیٚنس انسپیکشن کران چھِ سانہِ سکوٗلن تِم ٲسۍ تَمہِ وقتہٕ روٗدس پٮ۪ٹھ تِم ٲسۍ پرٛاران یتھ دارِ بہرحال گُزریو سُہ پیٖرڈ تہِ تَمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ ٹایم ووت گُزرو اَسہِ سکوٗل مےٚ ووٚن بہٕ زڑ آسہٕ اَسہِ چھُنہٕ پتہ کہِ زڑ آسہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گُزرو اَسہِ سُہ پیٖرڈ تَتہِ لگ بگ 2007 تانٮ۪تھ تَتھ تانٮ۪تھ روٗد مےٚ واریاہن اُستادن سۭتۍ رٲبطہٕ کیونکہِ تِمن منٛز چھِ مےٚ کینٛہہ ڈایریکٹلی اِنڈایریکٹلی شاگرد تہِ اَمہِ سۭتۍ تہِ روٗد یہِ واسطہٕ